الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وعن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خير له وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور پالن ہار بھی ہے، جس کو ہم رب بولتے ہیں۔ رب کے معنی پالنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے انسان کی ضروری چیزوں کو پیدا کر کے انتظام کر دیا۔ اب غور کیجئے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے آنکھیں نہیں مانگی تھی، دل اور گردے نہیں مانگے تھے، سانس لینے کے لیے ہوا نہیں مانگے تھے، لیکن یہ تمام چیزیں ہماری زندگی کے لیے ضروری تھی، اسی لیے اللہ نے پیدا کرنے سے پہلے ان تمام چیزوں کو مہیا کر دیا۔ اس حقیقت کو قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہر مناسب سوال کو پورا کیا اور وہ تمام نعمتیں تمہیں دے دی جو تم نہیں مانگے، حالانکہ وہ نعمتیں مانگے جانے کے قابل تھی، تو وہ تمام نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرما دی ہے۔ اگر ہم غور کریں دور نہ جا کر کے، بلکہ اپنے سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک اس جسم کے اوپر اللہ کے نظام پر غور کرے تو آدمی کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنی قیمتی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے۔ ایک نارمل انسان جو صحت مند ہے ایک دن میں تقریباً 20 سے 22 ہزار مرتبہ سانس لیتا ہے، 20 سے 22 ہزار مرتبہ سانس لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مفت میں ان ہواؤں کے انتظام کیا، اس کے لیے کوئی فیس نہیں جمع کرنا، منتھلی کوئی روپیہ جمع نہیں کرنا ہے، اور ایک سانس رک جائے تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ آج کے دور موبائل کے زمانہ ہے، قیمتی سے قیمتی موبائل لے کر کے آ جائے آپ، 20,000 50,000 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا ہو، اس میں زیادہ سے زیادہ 50 سے 100 میگا پکسل کیمرہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ان چھوٹی سی آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے 576 میگا پکسل کا ایسی فطری کیمرہ لگایا ہے جس کا کوئی چارج بھی نہیں اور اس کا کوئی دنیا میں بدل بھی نہیں ہے۔ یہ کتنی قیمتی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود میں فٹ کر دیا۔ سوچیں گے آدمی کی عقل حیران ہو جاتی ہے، ایک دن میں 180 لیٹر خون یا سیال کو دونوں گردے فلٹر کرتے ہیں، پھر ہمارے جسم کا نظام چلتا رہتا ہے۔ ایک گردہ خراب ہو جائے تو آدمی پوری زندگی کی کمائی لگا دیتا ہے ٹھیک کرنے میں۔ اللہ نے مفت میں پیدائشی طور پر 2 گردے دے دیا جو اپنا کام کر رہا ہے۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے انسان کے اوپر۔ ہم سو جائیں، جاگتے رہیں، کام کریں، بیٹھتے رہیں، ہر وقت ہمارا دل دھڑکتا رہتا ہے، ہمیں ارادہ بھی نہیں کرنا پڑتا کہ دل دھڑکے۔ ایک منٹ کے لیے دل آرام کرنے کے لیے رک جائے تو آدمی کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ ہمارے پورا وجود اللہ کی نعمتوں میں غرق ہے، اور ان تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کریں گے، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ پھر تم میں سے ہر ایک سے ہر نعمت کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ سب اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے اور ہر ایک سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی لیے جو انسان اس دنیا کے اندر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اس کی نعمتوں کی قدر کرے، ان کے لیے معاملہ بہت آسان ہے۔
لیکن جو اس کی نعمت استعمال کرے لیکن ناقدری کرے، نافرمانی کرے، ناشکری کرے، ایسے لوگوں کے معاملہ بہت دشوار ہو جائے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی عبادت اور اس کی دی ہوئی نعمت کا مقابلہ کر دے تو ایک چھوٹی نعمت پوری زندگی کی عبادت پر غالب آ جائے گی۔ اس ایک چھوٹی سی نعمت پوری زندگی کی عبادت کافی نہیں ہو سکتی۔ الترغیب و الترہیب میں ایک روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر انسان کے 3 دفتر رجسٹر نکالے جائیں گے۔ دیوان فیہ العمل الصالح، ایک رجسٹر ہوگا جس میں انسان کے نیک عمل لکھا ہوا ہوگا۔ وَدِیوَانٌ فِیہ الذَّنْب، ایک رجسٹر ہوگا جس میں گناہ لکھا ہوا ہوگا۔ وَدِیوَانٌ فِیہ النِّعَمُ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور ایک تیسرا رجسٹر ہوگا اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں جس انسان کو دی وہ تمام نعمتیں اس رجسٹر میں لکھا ہوا ہوگا۔ اس طرح انسان اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چھوٹی سی نعمت سے کہیں گے جاؤ اور اس بندے سے اپنی قیمت وصول کر لو۔ وہ ایک چھوٹی سی نعمت جائے گی اور پوری زندگی میں جتنی عبادتیں کی وہ تمام عبادتیں لے کر کے آئے گی اور اللہ کو کہے گی ابھی میری قیمت باقی ہے لیکن اس کی نیکی پوری خالی ہو چکی ہے۔ اس وقت انسان حیران ہو جائے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جس پر کرم کرے گا اس بندے کو بلائے گا اور کہے گا دیکھو میں نے تمہاری نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دیا ہے اور میں نے تمہاری نعمتوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا یہ کرم، یہ فضل، یہ احسان اس اہل ایمان کے ساتھ ہوگا جو دنیا میں شکر ادا کرتے ہیں اور جو دنیا میں نعمت استعمال کر کے اس کی ناقدری نہیں کرتے، ورنہ ایسے لوگوں کے لیے جو ناقدری کرتے ہیں بہت مشکل مرحلہ کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے المستدرک میں اور امام منذر نے الترغیب میں ایک واقعہ لکھا جو بہت ہی نہایت عبرت آموز واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، اس نے اپنے گھر والوں کو، بال بچوں کو چھوڑ دیا اور جا کر کے ایک سمندر کے بیچ پہاڑ پر خیمہ بنایا کہ میں یہاں پر پوری دنیا سے کٹ کر اللہ کی عبادت کروں گا اور اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوگی۔ جب اس نے اتنی بڑی قربانی دی، پوری دنیا کو چھوڑ دیا اللہ کی عبادت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی گزارنے کے لیے انتظام کر دیا۔ پتھر کو پھاڑ کر میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور ایک انار کے درخت نکال دیا۔ اب یہ عابد اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا، انار کھا لیتا، پانی پی لیتا اور اس طرح زندگی گزار رہا تھا۔ 500 سال تک اس نے ایسی عبادت کی جس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، صرف اللہ کے رضا کے لیے۔ جب ان کے موت کا وقت آیا اس نے دعا کی اللہ سے، اے اللہ میری خواہش یہ ہے کہ میری موت سجدے کی حالت میں آئے اور قیامت تک کے لیے میرے ناش کی حفاظت کی جائے تاکہ میں قیامت تک سجدے میں رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اب روایت میں آگے آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان حشر میں اس عابد کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ اب وہ عابد کہے گا یا ربی بل بعملی، اگر آپ اپنے فضل سے جنت میں داخل کر رہے ہیں تو میں نے جو 500 سال عبادت کی اخلاص والی اس کا کیا؟ اگر فضل سے ہی جنت میں جانا تھا تو اتنی ہم نے عبادت کیوں کی؟ تو اللہ تعالیٰ سمجھ جائیں گے اس کو اپنی عبادت پر بڑا ناز ہے، فرشتوں ان کی عبادتوں کو میرے نعمتوں سے مقابلہ کراؤ۔ ان کی ایک چھوٹی سی نعمت جو آنکھ میں دیکھنے کی طاقت تھی وہ نعمت آئے گی، پورے 500 سال کی عبادت وصول کر کے کہے گی اللہ میری قیمت ابھی پوری باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس عابد کو جہنم میں ڈال دو کیونکہ ان کے پاس باقی نعمتوں کی قیمت نہیں ہے۔ اب وہ عابد رونے لگے گا، چیخے گا، چلائے گا، اے اللہ اپنے فضل سے مجھے جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ جب حجت تام ہو جائے گی اور وہ عابد یہ جان جائے گا کہ جب بھی عبادت کا مقابلہ نعمتوں سے ہو تو عبادت کم پڑ جائے گی، اس کے بعد اس عابد کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جنت میں داخلہ عطا کر دے گا۔ تو اگر عبادتوں کا مقابلہ نعمتوں کے ساتھ کیا جائے تو بہت مشکل ہو جائے گا کوئی آدمی نجات پا جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بشر کا فرض ہے ہر حال میں شکر خدا کرنا، مصیبت ہو یا راحت ہو اچھا نہیں گلا کرنا۔ ہر حال میں آپ بولیے الحمدللہ۔ آپ جس حالت میں بھی، اگر آپ کو بخار ہے تب بھی بولیے الحمدللہ کیونکہ آپ کے پاس کینسر نہیں ہے۔ آپ جس حالت میں اس سے بڑی مشکل میں جا سکتے تھے اللہ نے بچا کے رکھا ہے۔ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پاؤں کٹ گیا، پھر بھی بولیے الحمدللہ کیونکہ آپ کی زبان ٹھیک ہے، آپ بات کر سکتے ہیں، آپ کی آنکھ میں روشنی، آپ دنیا کو دیکھ سکتے ہیں۔
کان میں طاقت ہے، بال بچوں کی آواز سن سکتے ہیں، آپ جس حالت میں بھی ہے بولیے الحمدللہ۔ تو شکر کی عادت ڈالنی چاہیے۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ دل اس بات کا اقرار کر لے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ صرف اللہ کا فضل ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں شکر قلبی، دل سے اس کو ماننا۔ اگر آپ کہیں گے نہیں اس میں میری دخل ہے، میں نے بہت مجاہدہ کیا، تو پھر آپ میں قارون میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ قارون سے کہا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی، دولت دی، غریبوں پر خرچہ کرو، اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس جو ہنر ہے، جو علم، اس کی وجہ سے میں نے مال کمایا، یہ اللہ کا احسان نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خزانے سمیت اسے زمین میں دھسا دیا۔ تو جو کچھ ہمارے پاس، ہمارا دل اس بات کا اقرار کرے کہ یہ صرف اللہ کا فضل ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ نمبر 2، موقع بموقع آدمی زبان سے کہے اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اسی لیے ہمارے نبی کثرت کے ساتھ دعائیں سکھائے۔ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا، سو کر اٹھنے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا، باتھ روم سے نکلنے کے بعد الحمدللہ الذی اذهب عنی العزا۔ موقع بموقع آدمی زبان سے بھی اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرے، اس کو کہتے ہیں شکر لسانی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، یہ شکر کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس کو کہتے ہیں شکر عملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل داود کو خطاب کر کے کہا تھا اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود، داود کے گھرانے والوں شکر ادا کرو، وقلیل من عبادی الشکور، کیونکہ میرے لاکھوں ہزاروں اربوں خربوں بندے میں شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ اچھا، جو چیز بہت کم ہو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، تو شکر گزار بندے چونکہ بہت کم ہے، اس لیے جو بھی شکر گزار ہوں گے وہ اللہ کا محبوب ہوں گے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے مہلت بھی مانگا، اللہ ہمیں لمبی زندگی دے دے، ہم نسل آدم کو اکھاڑ پھینکیں گے، گمراہ کریں گے، اللہ تعالیٰ نے مہلت بھی دے دی۔ تو ظالم نے وہاں پر یہی وعدہ کیا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں انسان کے اوپر چاروں طرف سے حملہ کروں گا، دولت کا حملہ، عورت کا حملہ، حکومت کا حملہ، خواہشات کا حملہ، اس طرح حملہ کروں گا اے میرے رب، آپ دیکھیں گے آپ کے اکثر بندے ناشکرہ ہو جائیں گے، وہ شکر گزار نہیں رہیں گے۔ تو ناشکری کی بیماری جب آتی ہے تو انسان اللہ کی ہر نعمت کی ناقدری کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی صفت ہے، آدمی کو شکر گزاری کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اور چونکہ یہ دنیا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ کی ارشاد ہے کہ ہم دنیا میں دنوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی وہ فتح ہوں گے، کبھی تم ہارو گے، کبھی تم فتح ہوگے، کبھی وہ ہاریں گے، کسی ایک کی حالت ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوگی۔ تو اگر اچھی حالت ہے تو بولیے الحمدللہ، اور اگر مشکل حالت آ جائے تو صبر کیجئے۔ ایمان والوں کی زندگی یہی دو صفات کے ساتھ چلتی ہے، ایک حالت ہے شکر کی، ایک حالت ہے صبر کی۔ اس لیے پیارے آقا نے فرمایا عجباً لامر المؤمن، مومن کا ہر معاملہ بہت ہی پیارا ہے، اور یہ صرف مومن کی خصوصیت ہے، کسی اور کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر، اگر مومن کو کوئی خیر مل جائے، اچھی نعمت مل جائے اور وہ شکر ادا کرے، یہ بھی ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّا، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے، پریشانی آ جائے، صبر کرے، یہ بھی ان کے لیے بہتر ہے۔ اور جس ایمان والے کے اندر یہ دونوں صفات آ جائے، یقیناً وہ ایمان والا کامل ہو جائے گا۔ تو مصیبت آ جائے، طبیعت کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے تو ایسے وقت میں صبر بھی کرنا ہے۔ صبر کا معنی ہے اپنے نفس کو شریعت پر روکنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے صبر علی الطاعہ، یعنی نیکی کرتے ہوئے جو مشکلات پیش آئے ان پر برداشت کرنا، نفس کو روکنا۔ ٹھنڈی کے موسم میں فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، غسل کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے، پھر بھی نفس کو روک کر کے یہ کام کرے، یہ صبر ہے۔ گرمی کے موسم میں دن میں روزہ رکھنا، پیاس کی شدت، ان سب کو برداشت کر کے نفس کو روکنا، یہ صبر ہے۔ آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، لڑکیاں برہنہ نظر آئیں گی، دل میں گناہ کے خواہش پیدا ہوں گے، دیکھ لو، اور ایسے وقت میں اللہ کے ڈر سے نظر کو جھکا لینا، یہ صبر علی ترک المعصیہ، یہ ہے گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا۔
روکنا یہ بھی صبر ہے۔ کبھی طبیعت کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے، بزنس نیچے ہو جائے، بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، حالات بگڑ گئے، ایسے وقت میں اپنے آپ کو روکنا، شکوہ شکایت کے بجائے اب اس کاموں کو اللہ کے حوالے کر دینا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، یہ ہے صبر علی المصیبہ۔ صبر کی یہ 3 قسمیں ہیں۔ جو آدمی ان تینوں جگہوں پر اپنے نفس کو روک لے گا وہ صابرین میں شمار کیا جائے گا۔ اور صبر کرنے والوں کی تو اتنی فضیلتیں ہیں، واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری صفت ہے نا۔ دنیا میں جس انسان کو اللہ کی مدد، اللہ کی معیت نصیب ہو جائے تو دنیا والے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو دنیا والے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی مدد ملے گی کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ نے راستہ بتا دیا، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کر لو۔ تمہارے زندگی میں کتنی بھی پریشانی آ جائے، حالات بگڑ جائے، نماز کا اہتمام کرو، شریعت پر جم جاؤ، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ صبر کرنے کی یہ بڑی فضیلت ہے، اور صبر کرنے کے اجر و ثواب بے انتہا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب و کتاب کے اجر عطا فرمائے گا۔ ترمذی کی روایت ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں صبر کرنے والوں کو اجر عطا کریں گے، انعامات دیں گے، مقامات دکھلائیں گے، تو وہ لوگ جو دنیا میں خوشحالی کی زندگی گزار کر چلے گئے، عافیت کی زندگی گزار کر چلے گئے، وہ صبر کرنے والوں کے انعام دیکھ کر کے تمنا کریں گے، کاش کہ دنیا میں ہماری کھال کو کینچیوں سے کاٹا جاتا، ہم صبر کرتے تو آج ہمیں کتنا بڑا انعام ملتا۔ تو صبر کا انعام اللہ نے بہت بڑا رکھا ہے، اسی لیے دنیا میں جتنے بھی سچے پکے مسلمان گزرے اور ہیں، وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے رضا میں راضی ہوتے ہیں۔ مشکل سے مشکل حالات آ جائے وہ صبر کرتے ہیں، وہ شکوہ شکایت نہیں کرتے ہیں۔ محمد بن عبداللہ یہ ایک کمانڈر ہے، مصر جنگ لڑنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ شام کے وقت میں مصر کے ساحل سمندر کے کنارے تفریح کرنے کے لیے نکلا، گھومتے گھومتے جنگل میں پہنچا، ایک خیمہ تھا۔ اس خیمے کے اندر گیا تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کا دونوں پاؤں خراب ہے، آنکھ میں روشنی نہیں ہے، ہاتھ بھی ختم ہے، جسم کے تمام پارٹ پرزے بگڑے ہوئے ہیں۔ ایک ان کی یہ حالت ہے، دوسری وہ زبان سے یوں کہتا ہے کہ اے اللہ آپ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق دے دے، اے اللہ تو نے زندگی میں بہت سے لوگوں پر مجھے فوقیت دی ہے، اس فوقیت پر شکر کرنے کی توفیق دے۔ تو یہ محمد بن عبداللہ کہتے میں بھی حیران، میں اس بوڑھے میاں کے پاس گیا، آپ کے پاس تو اللہ کی کوئی نعمت نظر نہیں آتی، آپ کی آنکھ میں روشنی نہیں، پیر اپاہج ہے، ہاتھ اٹھ نہیں سکتا، زندگی کا کوئی اثر آپ کے جسم پر باقی نہیں، آپ شکر کس نعمت پر کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ میرا اور میرے رب کے درمیان کا معاملہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے آگ برسا کر مجھے جلا دے اور پہاڑوں کو حکم دے کر مجھے کچل دے اور سمندروں کے ذریعے مجھے غرق کر دے، زمین کے آرڈر دے کر کے مجھے نگل لے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا اللہ کی نعمت نہیں ہے کہ جسم کے تمام پارٹ پرزے بیکار ہیں لیکن ایک زبان صحیح ہے جس سے میں اللہ کو یاد کر سکتا ہوں؟ کہ اللہ کی بڑی نعمت نہیں ہے؟ وہ کمانڈر حیران، کیا مرد مجاہد ہے۔ اس کے بعد اس بوڑھے میاں نے کہا کہ میرا ایک لڑکا ہے جو میری ضروریات کو پوری کرتا ہے، 3 دن سے وہ بچہ غائب ہے، کیا آپ اس کو تلاش کر سکتے ہیں؟ تو اس مرد مجاہد نے کہا ایسے نیک آدمی کی خدمت کون نہیں کرنا چاہے گا، بالکل میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ محمد بن عبداللہ وہاں سے جنگل میں نکلا، تلاش کرتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں پر مٹی کے 2 بڑے ڈھیر تھے اور ایک بچہ اس مٹی کے ڈھیر میں پھنس گیا ہوا تھا اور پرندوں نے، جانوروں نے اس کے جسم کو نوچ رکھا تھا۔ یہ بہت ہی دردناک منظر تھا، یہ دیکھ کر کے اس کے پاس گیا تو پتا چلا یہ اسی کا بچہ ہے، لیکن اتنا دردناک منظر اس بوڑھے بیمار باپ کو کیسے بتایا جائے، یہ سوچ کر کے وہ ان کے پاس گیا اور بوڑھے میاں کے پاس جانے کے بعد کچھ لمبی باتیں کرنے کے بعد اس کو یہ دردناک حادثے کی خبر دی تو وہ بوڑھے میاں روئے، رونے کے بعد شکوہ شکایت کرنے کے بجائے ہاتھ اٹھا کر کے کہہ رہے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بچے کو فرما بردار بنایا، نافرمان نہیں بنایا، شکر ہے کہ تو نے اسے ایمان کے حالت میں اٹھا لیا۔ اور اس کے بعد ایسے ہی زبان پر یہ کلمات جاری تھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور وہ بوڑھے میاں بھی دنیا سے چل بسا۔
اب اچانک ان کی موت سے اس کمانڈر کے جسم پر، ان کے دل کے اوپر بہت صدمہ طاری ہوا. یہ کمانڈر رونے لگ گیا، اور جب ان کے رونے کی آواز باہر نکلی تو باہر جنگل میں کچھ لوگ تھے، وہ دوڑتے ہوئے خیمہ کے اندر آئے اور اس آدمی کے چہرے پر سے کپڑا ہٹا کر کے اس کے بدن سے لپٹ گئے. کوئی ان کی آنکھوں کو چوم کر کے کہتا ہے میں قربان ان آنکھوں پر جس نے کبھی بدنظری نہیں کی، اور کوئی ان کے جسم سے لپٹ جاتا ہے میں قربان ان جسم پر جو رات کے تنہائی میں لوگ سو جاتے تھے، ان کا جسم پوری رات اللہ کی عبادت میں کھڑا رہتا تھا. تو یہ حیران یہ آدمی کون ہے؟ یہ پوچھتا بھائی ان کے تعارف بتلاؤ، یہ کون بوڑھے میاں ہے؟ تو سب نے کہا یہ نبی کے سچے عاشق عبداللہ ابن عباس کے بڑے شاگرد محدث ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ ہے. اور حدیث کا ادنا درجے کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ وہ حدیث میں کتنے بڑے محدث گزرے ہیں. فن حدیث کا بڑا ماہر محدث ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ ہے. کیا مرد مجاہد تھا، دنیا سے چلا گیا. یہ محمد بن عبداللہ کہتے ہیں ان کے تجہیز و تکفین سے فارغ ہونے کے بعد میں رات میں سویا تو میں نے خواب میں ایک آدمی کو دیکھا جو جنت کے لباس پہن کر کے جنت میں تفریح کر رہا ہے. تو میں نے پوچھا کہ آپ وہی معذور آدمی نہیں ہیں؟ بولا ہاں میں بالکل وہی ہوں. اللہ نے کیا کیا؟ بولا اللہ نے بڑا کرم کیا، لیکن ایک باتیں بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جنت میں کچھ ایسے درجات متعین کیے ہیں کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے مصیبت میں صبر، خوشحالی میں شکر، اور جلوت اور خلوت ہر جگہ گناہوں سے جو بچے گا اللہ اسی کو وہ مقام عطا فرمائے گا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے وہ مقام عطا فرما دیا. تو صاحب یہ دنیا ہے، یہاں حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں. آج تندرستی ہے، کل بیماری ہے. آج خوشحالی ہے، کل تنگ دستی ہے. آج صحت مند ہے، کل بیماری نے گھیر رکھا ہے. اگر ایمان والوں کے ساتھ کبھی بھی ایسے حالات آئے، اچھے حالات ہو تو الحمدللہ کہیں، اور مشکل حالات ہو تو صبر کریں. جو ایمان والا ان دونوں صفات کے ساتھ زندگی گزارے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ان دونوں صفات کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.